من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کیا کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کا رزق وسیع ہو، اور اس کی عمر طویل ہو، لمبی ہو، دو چیزیں۔ اور یقیناً ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ اس کے پاس رزق بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، اس کی عمر بھی لمبی ہو۔ کوئی بندہ مرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے جس کی برکت سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک یہ کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو، دوسرا اس کی عمر طویل ہو، لمبی ہو۔ تو یہ دو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر طویل ہو، لمبی ہو، تو اسے کرنا کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو جو انسان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے اسلام نے یہ برکت رکھی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے اسے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے اور عمر لمبی چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری ساری لڑائیاں ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جو رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری عقیدتیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بہت لین دین ہے، بڑے تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں، ان کی خاطر ہم بڑے مشکل سے مشکل معاملات اور کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے رشتہ دار رہے تو رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری ناراضگیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھیں گے، مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ہم اگنور کرتے رہیں، ان کا ہم نوٹس نہیں لیں گے، ان پر ہم ری ایکشن نہیں کریں گے، بلا دیں گے، ان کو سنی انسنی کر دیں گے، تو اس سے ہمارا ذاتی فائدہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ ہمارے رزق حلال میں وسعت ہوگی اور ہماری عمر میں برکت ہوگی۔ اور یہی چیزیں ہر مسلمان کو چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے ماحول میں یہ سوچ بن چکی ہے کہ رشتہ دار اگر کوئی ایک بات زیادتی والی کرتا ہے تو ہم اس کو 4 سنائیں گے، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے، جبکہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلامی یہ سوچ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، اور یہ حدیث پاک آپ سنیں اور آپ کے کان کھلیں گے، آپ کو معلوم ہوگا
کہ رشتہ داری کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ رشتہ داری عرش الہی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ وتقول، اور وہ اعلان کرتی ہے، اور ہر وقت وہ اعلان کر رہی ہوتی ہے، ہمیشہ اعلان کرتی ہے۔ کیا اعلان کرتی ہے؟ وہ اعلان یہ کرتی ہے کہ الا من وصلنی وصلہ اللہ، کہ لوگو غور سے سنو، جس نے مجھے جوڑ کے رکھا۔ رشتہ داری اعلان کرتی ہے کہ لوگو غور سے سنو، جس نے مجھے جوڑ کے رکھا، یعنی رشتہ داری کو جوڑے رکھا، وصلہ اللہ، اللہ رب العزت اس انسان کو جوڑے رکھے گا، یعنی سلامت رکھے گا۔ اب کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اس کے صلہ میں، اس کے اجر میں اللہ رب العزت ہمیں سلامت رکھے گا۔ اور پھر وہ رشتہ داری اعلان کرتی ہے الا ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ لوگوں یہ بات بھی غور سے سن لو کہ جس نے مجھے توڑ دیا، یعنی رشتہ داری کو توڑا، تعلقات جوڑے نہیں بلکہ توڑے ہیں، تو رشتہ داری اعلان کرتی ہے کہ قطعہ اللہ، اللہ رب العزت خود اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا، اس کے اپنے زندگی کے معاملات توڑ پھوڑ کا شکار رہیں گے، اس کا رزق، اس کا مال توڑ پھوڑ کا شکار رہے گا، اس کا امن سکون ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا، اور اس کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی تباہی و تباہی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ بلکہ بہت سی احادیث اگر میں اس پر پیش کروں تو بہت سی احادیث ایسی ہیں جو یہ خبر دیتی ہیں، اور قرآن کی آیات بھی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رشتہ داری جوڑنے والا انسان نفع میں رہتا ہے، اس پر اللہ بھی راضی، اس پر اللہ کا رسول بھی راضی، اس کی روزی میں بھی برکت، اس کی عمر میں بھی برکت، اس کے سکون میں بھی برکت، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے۔